أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم۔ پوری محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ بہت دنوں سے ایک نعت کی گزارش آئی، تو نعت پاک کے چند اشعار سماعت فرما لیں۔ کئی سال پہلے تاخرات میں میں نے اس نعت کو پڑھا تھا۔ حضرت مولانا احسان محسن صاحب کی نعت ہے، یہ بہت زیادہ مشہور بھی ہے، ہندوستان اور پاکستان میں بہت پڑھی جاتی ہے۔ شاید بنگلور کے اندر سب سے پہلے میں نے اس نعت کو پڑھا ہے، لیکن پڑھنے کا طرز میرا الگ ہے۔ اس نعت کو عام طرز پر ہندوستان اور پاکستان میں پڑھتے ہیں، میں ایک الگ طرز سے پڑھتا ہوں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ شمس ضحیٰ چہرے انور کی جھلک ہے، واللیل سجا گے سوئی حضرت کی لچک ہے، وہ شمس ضحیٰ چہرے انور کی لچک ہے، واللیل سجا گے سوئی حضرت کی لچک ہے، عالم کو ضیاء جس کے وسیلے سے ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا
میرا نبی ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخلوق مربی ہے وہی والی کل ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخلوق مربی ہے وہی والی کل ہے، اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ یہ شعر دیکھیے، وہ ذات کے جو مظہر لولا کے لمحہ ہے، وہ ذات کے جو مظہر لولا کے لمحہ ہے، وہ صاحب رف رف شب معراج ہوا ہے، وہ ذات کے جو مظہر لملاک لمحہ ہے، وہ صاحب رف رف شب معراج ہوا ہے، اسرا میں امامت جسے نبیوں کی ملی ہے، اسرا میں امامت جسے نبیوں کی ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ بہت لمبی ہے نا، آخری شعر سنیے۔ مزمل و یاسین اور مدثر و طٰہٰ، مزمل و یاسین اور مدثر و طٰہٰ، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا، مزمل و یاسین اور مدثر و طٰہٰ، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا، کیا شان ہے اس کی کہ جو امی لقبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ اور ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ کتاب اللہ اور کلام اللہ کے فرق کے بعد میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کیسے نازل ہوا، آج انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے بات آئے گی۔ نازل ہونے کے متعلق کئی صورتیں حدیث پاک میں ہیں۔
بخاری شریف میں ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہے، ایک صحابی جن کا نام حضرت حارث ابن ہشام، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ پر وحی کس طرح آتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی تو مجھے گھنٹی کی سی آواز سنائی دیتی ہے وحی آنے سے پہلے، کل ہی ہمارے سامنے ایک بات آئی، گانا بجانا سب ناجائز ہے، تو پھر قرآن کو اللہ تبارک و تعالی نازل کرنے سے پہلے ایک گھنٹی کی آواز میرے نبی کو کیوں سناتا ہے؟ اس لفظ پر حضرات محدثین نے بہت لمبی چوڑی بحث کی ہے، لیکن یہ عاجز اس کا ایک مطلب بول کر آگے گزرتا ہے۔ عرف عام میں بھی ہم لوگ کہتے ہیں اگر جسم میں درد ہو، توجہ کے ساتھ سننا، کہتے ہیں کہ میرے آنگ میں جھم کر آیا، بولتے نہیں بولتے؟ ارے بولتے نہیں بولتے؟ اگر بولتے تو منڈی علاؤ، نہیں بولتے تو نہیں علاؤ۔ ہمارے اپنے ماحول میں کبھی کبھار درد زیادہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں آنکھ بھر جھم جھماٹ ہوتا، بولتے۔ جھم جھماٹ بھی گھنٹیوں کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے۔ کیا اس کے آنکھ میں جھم جھماٹ ہوتی ہے؟ وہ ایک احساس ہے جسے بتانا مشکل ہے، تو الفاظ میں بیان کیا جاتا ہے۔ تو پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حارث ابن ہشام کے سوال پر فرمایا کہ وحی آنے سے پہلے گھنٹی کی آواز سنائی دیتی ہے، اس کے بعد میرے اوپر وحی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، ایک کیفیت بتائی۔ محدثین فرماتے ہیں وہ گھنٹی کی آواز نہیں، کچھ ایک عجیب سی آواز ہوتی تھی، صحابی کو سمجھانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھنٹی سے تشبیہ دی۔ اور ایک جگہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں وحی نازل ہوتی تو سخت سردی کے موسم میں بھی آپ کے جسم مبارک سے پسینہ نکلتا تھا۔ یہ سب باتیں ہمارے سننے سنانے کی ہیں، لیکن کیفیت کو ہم محسوس کر ہی نہیں سکتے۔ یہ خاصہ تھا صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ آپ ہی کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی۔
سردی کے سیزن میں بھی آپ پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کو پسینہ نکلتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک اتنا وزنی ہو جاتا تھا، اتنا وزنی ہو جاتا تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پہ بیٹھے ہوتے اور اس وقت آپ پر وحی نازل ہوتی تو اونٹ برداشت نہ کرتا، بیٹھ جاتا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک حضرت زید بن ثابت کے گود میں رکھے تھے۔ آپ کا سر حضرت زید بن ثابت کے ران میں تھا۔ اس حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونا شروع ہو گیا۔ حضرت زید فرماتے ہیں میری ران اتنی وزنی ہو گئی اور میری ران پر اتنا بوجھ پڑنے لگا، مجھے ڈر تھا کہ کہیں میرے ران کی ہڈی ٹوٹ نہ جائے۔ ہم سمجھتے ہیں بڑی آسانی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو قرآن دے دیا۔ آقا کا ہم کو قرآن دینا آسان، لیکن آقا کا اللہ سے قرآن لینا آسان نہیں تھا۔ سمجھ میں آ رہا ہے جملہ؟ بڑی آسانی کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو قرآن پاک عطا فرما دیا، لیکن جتنی آسانی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو قرآن عطا فرمایا، اللہ کے پاس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی آسانی کے ساتھ قرآن نہیں لیے۔ آپ پر جب وحی کی کیفیت ہوتی، سردی کے سیزن میں پسینہ آتا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی کیفیت کا عالم کیا ہوگا؟ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کو تکلیف ہوتی ہے یا درد ہوتا ہے، یہ نہیں، کیونکہ قرآن کا نازل ہونا تکلیف کے ساتھ تو نہیں ہوتا تھا، لیکن یہ کیفیت صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو محسوس ہوتا تھا۔ لیکن اتنی بات تو پکی ہے کہ آپ کسی جانور میں بیٹھے ہوتے تو وہ جانور آپ کے وحی کے نازل ہونے کے وقت آپ کے جسم مبارک کے وزنی پن کو بڑے سے بڑا جانور بھی برداشت نہیں کرتا تھا۔ اور ایک مرتبہ پیارے آقا نے فرمایا بعض اوقات اس وحی کی ہلکی ہلکی آواز سردیوں کو بھی دوسروں کو بھی محسوس ہوتی تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی، اطراف میں بیٹھنے والے حضرات صحابہ ایک عجیب سی آواز سنتے تھے، جیسے شہد کی مکھیاں اگر گھومتی اور پھرتے ہیں مل جل کر، تو ان کے مل جل کر گھومنے سے پھرنے سے جو آواز آتی تھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف بیٹھنے والے صحابہ کو سنائی دیتی تھی۔ ایک شکل آپ کی۔ دوسری شکل محدثین کرام نے فرمایا
اللہ کا فرشتہ یعنی جبرائیل کسی انسانی شکل میں اللہ کے کلام کو میرے نبی کے سامنے لا کر پڑھ کر سنا دیتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سن کر یاد کر لیتے۔ یہ وحی کی دوسری شکل ہوتی تھی۔ پہلی شکل آپ پر بوجھ، دوسری شکل حضرت جبرائیل کسی انسانی شکل میں آ کر قرآن پاک کی تلاوت کر کے سامنے نبی کے بیٹھ کر سنا دیتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن کر اسے یاد کر لیتے۔ اور انسانی شکل میں حضرت جبرائیل وحی لے کر آتے تو کیا شکل حضرت جبرائیل کی ہوتی تھی؟ محدثین کرام نے اس کی تحقیق بھی کی اور اس حدیث کو بھی کھنگال کے نکال لیا۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے جماعت میں ایک صحابی جن کا نام حضرت دحیہ کلبی، بڑے حسین و جمیل و خوبصورت تھے، دوسرے صحابہ کے مقابلے میں حضرت جبرائیل اس صحابی کی شکل میں آ کر نبی کے سامنے قرآن پاک پڑھ کر سناتے تھے۔ محدثین لکھتے ہیں ایک لمبا زمانہ گزرا میرے نبی کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے، اور 1,20,000 پر 3,990 پر 9 انبیاء کے پاس حضرت جبرائیل آئے۔ پوائنٹ اور نقطہ سنو، بڑی علمی بات ہے یہ۔ انبیاء کی تعداد میں حضرات علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کل انبیاء کی تعداد 1,24,000۔ بعض حضرات علماء فرماتے ہیں کل انبیاء کی تعداد 1,80,000۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کل انبیاء کی تعداد 2,60,000۔ صحیح تعداد اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، کیونکہ انبیاء بھیجنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں، اور یہ وہ مسئلہ ہے جس کی زیادہ تحقیق بھی کرنے کی ہم کو ضرورت نہیں، اس لیے کہ کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے بھی نہیں کہ دنیا میں کتنے انبیاء تھے، دنیا میں کتنے انبیاء تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں پوچھیں گے۔ بہرحال جتنے بھی انبیاء ہیں اللہ عالم بالصواب، میرے نبی کے علاوہ مثال کے طور پر 1,24,000 انبیاء میں میرے نبی کے علاوہ 1,20,000 پر 3,990 پر 9 انبیاء جن کے پاس حضرت جبرائیل آتے تھے، اللہ تعالیٰ کی باتیں پہنچاتے تھے۔ یہ شان صرف حضرات صحابہ کو حاصل تھی میرے نبی کے صدقے میں کہ حضرت جبرائیل کسی نبی کے پاس اس نبی کے ماننے والے افراد میں سے کسی فرد کی شکل میں آئے ہو، سوائے میرے نبی کے اس صحابی کے شکل کے۔ سبحان اللہ۔ یہ صحابہ کی شان نہیں تو اور کیا ہے۔ اسی لیے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، اور ہمارے اساتذہ و اکابر کہتے ہیں کہ صحابہ کی عظمتوں، صحابہ کی زندگیوں کے بارے میں بحث نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کو جو عظمتوں سے مالا مال کیا، صحابہ سے پہلے نہ کسی جماعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان عظمتوں سے مالا مال کیا، نہ صحابہ کے بعد کسی جماعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عظمتوں سے مالا مال کیا۔ ایک ایک صحابی کی کوئی نہ کوئی خصوصیت، ابو بکر کی ایک شان الگ، حضرت عمر کی ایک شان الگ، حضرت عثمان کی ایک الگ شان، حضرت علی کی ایک الگ شان، حضرت خالد بن ولید کی ایک الگ شان،
حضرت زید ابن حارثہ کی ایک الگ شان، حضرت سلمان فارسی کی الگ شان، صحابہ کی جماعت 1,44,000 یا 40,000 صحابہ کے بارے میں کتابوں میں آتا ہے، وہ بھی صحیح تعداد اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تمام صحابہ کی مجموعی شان الگ ہے، پھر انفرادی الگ الگ شان ہے۔ کبھی کسی صحابی کی خاص شان سنتے ہیں تو دوسرے صحابہ کرام کے اندر وہ صفات نہیں پائے جاتے، اور کسی صحابی کے اندر کوئی صفت سنتے ہیں تو دوسرے صحابی کے اندر وہ صفات نہیں پائی جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نہ کسی صحابی کو کسی نہ کسی خصوصیت سے آراستہ کیا۔ ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی نبی کی خدمت میں حاضر تھے تو سلمان فارسی کو دیکھ کر نبی نے فرمایا، سلمان تم میرے صحابہ میں سے وہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد میں سے ایک بچہ ایسا پیدا کرے گا کہ دین اگر سریا میں بھی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ بندہ میرا امتی، میرا عاشق وہاں سے بھی دین لے کر آ جائے گا۔ حضرات علماء فرماتے ہیں یہ اشارہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف۔ ایک ایک صحابی کی ایک شان، حضرت دحیہ کلبی کی یہ شان ہے۔ ایک تو عام شان ہے کہ حضرت دحیہ کلبی صحابہ میں سے ہیں، دوسری شان یہ ہے کہ تمام صحابہ میں حضرت جبرائیل کسی کی شکل میں آئے ہیں تو وہ حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں آئے ہیں۔ ایک آپ کے قلب مبارک پر الہام وحی ہوتی تھی، دوسرا حضرت جبرائیل کسی انسان کی شکل میں آ کر قرآن پڑھ کر سناتے تھے، تیسری شکل وحی کی کیا کہ جس کے بارے میں آتا ہے ڈائریکٹ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی صورت میں نبی کی خدمت میں آ کر اللہ کا کلام دے کر جاتے تھے۔ اور اس کے بارے میں بھی حضرات علماء کرام نے صاف لکھا ہے، میرے نبی کے علاوہ کسی نبی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصلی صورت میں نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ اور مجھے ان باتوں پر تعجب بھی نہیں ہوتا، خوشی ہوتی ہے۔ تعجب اس لیے نہیں ہوتا، میرے نبی کی شان ہی ایسی ہے۔ اور یہ بات سمجھ میں، وحی کی پہلی شکل آپ کے قلب مبارک پر اللہ تبارک و تعالی ڈائریکٹ قرآن پاک نازل کرتے تھے۔ دوسری شکل کیا کہ جبرائیل کسی انسانی شکل میں آتے تھے۔ کسی انسانی شکل میں بولے تو ایسا نہیں کہ ایک ایک وقت میں ایک ایک انسانی شکل میں آتے تھے، صرف حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے۔ اور تیسری شکل کیا کہ حضرت جبرائیل اپنی اصلی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ کا کلام دے کر جاتے تھے۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں 3 مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصلی صورت میں دیکھا۔ کتنے مرتبہ دیکھا؟ 3 مرتبہ۔ ایک مرتبہ کب؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خواہش بیان کی کہ جبرائیل میں آپ کو آپ کی اصلی صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو تب اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی اصلی صورت میں بھی یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا۔ دوسری مرتبہ معراج میں حضرت جبرائیل اپنی اصلی شکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا۔ تیسری مرتبہ محدثین کرام فرماتے ہیں نبوت کا پہلا دور تھا مکہ مکرمہ میں ایک مقام جس کا نام اجیاد ہے۔
اب بھی آپ جائیں گے تو مکہ مکرمہ میں صفا مروہ کے پاس وہ مقام ملتا ہے، مقام اجیاد۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ تو صفا کی طرف سے آپ نکل کر جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وہ مقام مل جائے گا، مقام اجیاد۔ وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصلی صورت میں دیکھا۔ کتنے مرتبہ دیکھا؟ 3 مرتبہ۔ ایک، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خواہش بیان کی کہ اے جبرائیل میں تم کو اصلی صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ دوسرا، معراج کے سفر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو اصلی صورت میں دیکھا۔ اور تیسرا، مقام اجیاد میں دیکھا۔ کتنی صورتیں ہوئی؟ 3۔ ایک، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ نبی کے قلب میں قرآن اتارتے تھے۔ دوسرا، جبرائیل کسی انسانی شکل میں آ کر قرآن دے کر جاتے تھے۔ تیسرا، جبرائیل اصلی صورت میں آ کر قرآن دے کر جاتے تھے۔ چوتھی صورت دیکھیے، یہ سب سے پیاری صورت ہے۔ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالی میرے نبی سے بات جو کرتا تھا یہ بھی قرآن کا حصہ بن جاتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرق سمجھے، قسموں کے فرق کو سمجھنا یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے۔ غور سے سنیں گے تو فرق سمجھ میں آئے گا، ورنہ قسمیں تمام ایک نظر آئے گی، بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ پہلی صورت، قلب مبارک میں اللہ تبارک و تعالی کلام اتار دیتے تھے اور آپ کی اس وقت کیفیت الگ ہوتی تھی۔ دوسری شکل کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے جو خاص پیغام پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے طے کیا، جبرائیل، وہ حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں آ کر بار بار نبی کی خدمت میں قرآن سنا کر جاتے تھے۔ تیسرا کیا، ڈائریکٹ حضرت جبرائیل علیہ السلام کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو کر قرآن پاک پڑھ کر سنا کر جاتے تھے، یہ بھی وہی کی تھی۔ چوتھی صورت کیا کہ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے نبی سے جو بات کرتا تھا نہیں، وہ بھی قرآن پاک اور وحی کی قسم بن جاتی تھی۔ اور بھی صورتیں ہیں جس کو بیان کرتے رہیں گے تو شاید ایک لمبا وقت ہو جائے گا۔ وحی کی ایک خاص شان، میرے نبی کی ایک خاص شان وحی کے متعلق بتا کر میں آج اس عنوان کو ختم کرتا ہوں۔ کل میں ربنا آتنا فی الدنیا پر بات کرنے کا ارادہ ہے، کیونکہ ابتدائی میں میرے 5 دن گزر گئے اور مجھے ربنا آتنا فی الدنیا کے متعلق ایک لمبی گفتگو بھی کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بقیہ دن اسی آیت پر گزر جائے، یا نہیں تو اور کوئی آیت موقع مل جائے۔ بڑی اچھی بات ہے، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا، توجہ کے ساتھ سنیں۔ یا الہی مل فرق بین الکلیم والحبیب، اے اللہ آپ نے مجھے کلیم بنایا اور محمد الرسول اللہ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، اس نبی کو آپ نے حبیب بنایا، کیا فرق ہے مجھے کلیم بنانے اور اس نبی کے حبیب بنانے میں؟ کلیم و حبیب میں کیا فرق ہے؟ اور موسیٰ علیہ السلام، کلیم کا مطلب کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرنے والے تھے، ایک معجزہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو عطا فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بات کرتے تھے، اس کا مطلب یہ نہیں جب چاہے بات کرتے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے موسیٰ پہلے اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کی اجازت لیتے، اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دیتا اور مقام خاص میں بلا کر بات کرتا تھا۔ ایسا نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جہاں بیٹھے وہاں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرتے تھے، ایسا نہیں ہے۔
بلکہ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام جبرائیل کے ذریعے سے اجازت لیتے اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اجازت مرحمت فرماتا اور ایک خاص مقام پر بلا کر اللہ تبارک و تعالی ان سے بات کرتا تھا۔ اور یہ بات کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم کا خطاب دیا، صفت عطا فرمائی۔ حبیب میرے نبی کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا، اے اللہ، کلیم اور حبیب میں کیا فرق ہے؟ محدثین کرام نے 10 یا 12 فرق بتائے ہیں، میں ایک فرق بتاتا ہوں آپ کو، یا 2 فرق بتا دیتا ہوں، بڑے مزے کی بات ہے۔ ایک فرق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ، کلیم اسے کہتے ہیں جو مجھے دیکھنا چاہتا ہے، کلیم اسے کہتے ہیں جو مجھے دیکھنا چاہتا ہے، حبیب اسے کہتے ہیں جسے میں خود دکھانا چاہتا ہوں۔ کلیم اسے کہتے ہیں جو مجھے دیکھنا چاہتا ہے، حبیب اسے کہتے ہیں میں خود اسے بلا کر اپنا دیدار کراتا ہوں۔ اور ایک فرق بڑا بہترین، موسیٰ، کلیم اسے کہتے ہیں، کتاب لینے کے لیے اسے میں جہاں کہتا ہوں وہاں آنا پڑتا ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ ارے سموسہ کھائے نہیں کھائے افطار میں؟ نہیں کھائے تو سمجھ میں نہیں آتی بات، کھائے تو آتی۔ موسیٰ، کلیم اسے کہتے ہیں کتاب لینے کے لیے میں جہاں کہتا ہوں وہاں آنا پڑتا ہے، حبیب اسے کہتے ہیں اسے آنا نہیں پڑتا، وہ جہاں رہتا ہے وہاں میں کتاب دے کر بھیجتا ہوں۔ وہ مکے میں ہے تو میں کتاب مکے میں دے کر بھیجتا ہوں، وہ مدینے میں ہے تو میں کتاب مدینے میں دے کر بھیجتا ہوں، وہ دستر میں ہے تو میں کتاب دستر میں دے کر بھیجتا ہوں، وہ بستر میں ہے تو میں کتاب بستر میں دے کر بھیجتا ہوں، وہ اپنے صحابہ کے جھڑمٹ میں ہے تو میں وہاں کتاب دے کر بھیجتا ہوں، وہ اپنے گھر میں ہے میں وہاں کتاب دے کر بھیجتا ہوں۔ اور یہ صفت بھی میرے نبی کے لیے خاص ہے، کسی نبی کو اللہ تبارک و تعالی اس حالت میں وحی نہیں بھیجا سوائے میرے نبی کے کہ اماں عائشہ فرماتی ہیں تمام نبیوں کی بیویوں میں اور خود میرے نبی کی دوسری بیویوں کے مقابلے مجھے یہ شان حاصل ہے کہ میرے نبی میرے بستر میں ہوتے اللہ کی وحی نازل ہوتی۔ یہ شان حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حاصل ہے۔ کچھ بدبخت ہے جو اماں کے شان میں گستاخی کرتے ہیں، اماں کو گالیاں دیتے ہیں، اماں کے الزام جو اماں کے زمانے میں یہودیوں نے حضرت عائشہ پر لگایا، اس الزام کو اس زمانے کے کمینے صحیح سمجھتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نعوذ باللہ من ذالک اگر ایسی ویسی ہوتی، میں وہ الفاظ بھی بولنا نہیں چاہتا، اماں کی طرف ایسی ویسی ہوتی تو پھر کیا اللہ تبارک و تعالی اماں عائشہ کا نکاح میرے نبی کے ساتھ کرتے؟ میرے نبی کو جو بھی دیا اچھا دیا، میرے نبی کو جو بھی دیا اعلیٰ دیا، میرے نبی کو جو بھی دیا وہ اولا دیا، میرے نبی کو جو بھی دیا وہ پاک دیا، صاف دیا، طاہر دیا، اچھی سے اچھی دیا۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نعوذ باللہ من ذالک اگر ایسی ویسی ہوتی تو کیا اللہ تبارک و تعالی میری اماں کا نکاح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے؟ لگے ہاتھ سن لیجئے، جب اماں عائشہ پر الزام لگا، اماں عائشہ پر الزام لگا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہو گئے، کچھ دن اس الزام پر گزر بھی گئے، صحابہ کو خبر بھی نہیں تھی، میرے نبی اندر ہی اندر گھٹتے رہے۔ جب اماں عائشہ کو معلوم ہوا کہ اس کے بارے میں مدینے میں چرچے عجیب ہو رہے ہیں،
لمبا واقعہ ہے. اما عائشہ نے فوراً کہا اللہ میرا کافی ہے، میرے مسئلے میں کوئی فیصلہ نہیں کرے گا سوائے اللہ کے. یہ کہہ کر اماں اطمینان سے رہ جاتی ہے، کیونکہ پاک تھی نا، طاہرہ تھی نا. ایک مرتبہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے کسی گلی سے گزر رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے آ رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر حضرت عمر نے پوچھا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آج آپ کا چہرہ اترا اترا سا نظر آ رہا ہے، کوئی تکلیف، طبیعت کیسی ہے، کوئی ٹینشن، یا کسی نے آپ کو تکلیف دیا، ستایا، کچھ کرا؟ حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں عمر، کچھ نہیں. اور تمہاری بے خبری پر مجھے تعجب ہو رہا ہے. تمہیں معلوم نہیں کہ تمہاری ماں عائشہ پر الزام لگ چکا ہے؟ سننا تھا. حضرت عمر کا جلال آج بھی سنتے ہیں تو ہمارے اندر جلال آتا ہے. عمر نے پوچھا یا رسول اللہ کیا فرمایا آپ نے؟ میری اماں پر؟ آہا، میری اماں پر الزام، وہ بھی فلاں الزام. نکال لیے تلوار. عمر کی عادت ہی تھی، ذرا غصہ آیا تو تلوار نکال لیتے. کئی مرتبہ تو عمر کو نبی نے سنبھالا. عمر صبر 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 صبر. تلوار نکال لیے حضرت عمر اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ کس نے میری اماں پر الزام لگایا؟ اشارہ کر دے. یہ تلوار اس وقت تک نیام میں نہیں جائے گی جب تک کہ اس کمینے کا خون نہ چاٹے گی. اس کے بعد حضرت عمر نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، یا رسول اللہ اماں کے بارے میں اطمینان رکھیے اور ذرا سوچئے. ایک مرتبہ آپ نماز پڑھا رہے تھے جوتوں کی حالت میں، درمیانی نماز میں آپ جوتے نکال دیے. نماز کے بعد صحابہ نے جب پوچھا، نماز شروع کیے جوتے پہن کر، اور درمیانی نماز میں آپ نے جوتے نکال دیے. وجہ کیا؟ تو آپ نے فرمایا مجھے نہیں معلوم کہ جوتوں میں نجاست لگی تھی، میں نماز کی حالت میں تھا، جبرائیل آ کر مجھے اس کی خبر دیے. یاد ہے یا رسول اللہ؟ جی یاد ہے عمر. یا رسول اللہ اس سے نتیجہ نکالو، جو ذات آپ کے جوتوں میں نجاست برداشت نہیں کرتی، وہ ذات آپ کی زندگی میں نجاست کیسے برداشت کرے گی؟ اگر عائشہ ایسی ویسی ہوتی تو آپ کی زندگی کا حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ بناتے. حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس مثال کو عمر بیان کرنے کے بعد میرے دل سے آدھا بوجھ اتر گیا، اور اس کا احسان حضرت عائشہ نے اس طریقے سے دی. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں حضور کی قبر مبارک بنی. جب ابو بکر کا انتقال ہوا، بیٹی کی ملکیت تھی، خبر بنانے کی اجازت. جب عمر کی شہادت ہوئی تو حضرت عمر کی ایک تمنا تھی کہ ہمیشہ پیغمبر کے ساتھ ابو بکر اور میں، ابو بکر اور میں، ابو بکر اور میں. باہر دیکھنے والوں نے جتنا کثرت کے ساتھ ابو بکر اور عمر کو نبی کے ساتھ دیکھا، اتنا کسی صحابی کو نبی کے ساتھ نہیں دیکھا. تو حضرت عمر کی بھی خواہش تھی کہ مجھے بھی آپ کے روضے میں جگہ مل جائے تو کتنا اچھا ہوگا، لیکن روضے کی جگہ جو تھی وہ عمر کی نہیں تھی، اماں عائشہ کی تھی. حضرت عمر زخم کھا کر گر گئے شہادت سے پہلے.
اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے کہا بیٹے جاؤ اماں کے پاس یہ ذرا یہ خواہش رکھ کر آنا کہ عمر چاہتا ہے کہ اس کی قبر روض اقدس میں بنے ابو بکر کے بازو۔ حضرت عائشہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی اس درخواست کو سن کر کہا کہ اگر عمر کا احسان اس وقت کا مجھ پر نہ ہوتا تو یہ جگہ میں عمر کو نہ دیتی، میں تو میرے لیے رکھی تھی، لیکن حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان سے کرنا ہے، میں جا کر عام قبرستان میں دفن ہو جاؤں گی، یہ جگہ میں عمر کو دوں گی۔ حضرت عائشہ نے وہ جگہ حضرت عمر کو عطا فرمایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اماں عائشہ کی شان پر کبھی موقع مل جائے تو رمضان یا رمضان کے بعد آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اماں عائشہ کی یہ شان تھی کہ آقا اماں عائشہ کے ساتھ رہتے تھے، گود میں سر مبارک ہوتا تھا، اس حالت میں وہی آتی تھی۔ یہ فضیلت، یہ شان دنیا کے کسی نبی کے گھر والیوں میں کسی کو حاصل نہیں سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، چونکہ